السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور رمضان ٹرانسمیشن کا آج ایپیسوڈ 8 لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے اولیاء کرام کا ذکر خیر ہم کریں گے، اور ماشاء اللہ زین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے کچھ سوالوں کے جوابات دیں گے، تو آپ بھی شامل حال رہیے گا۔ اولیاء کرام کے ذکر سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ سلسلہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی۔ کل الحمدللہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر ہم نے ایک طویل گفتگو کی ہے، اس کو لازمی سنیے گا اور لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ زین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ زین بھائی ماشاءاللہ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ولی کی تعریف بتائیں، ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کی پہچان بتائیں حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی آپ نے کہا کہ ولی کی تعریف بتائیں جی، اور ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم شرح عقائد نصفیہ کی طرف جاتے ہیں، علم العقائد کی بڑی بہترین کتاب ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر جو ولی کی تعریف لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے، الولی هو عارف باللہ تعالی وصفاتہ، الولی هو عارف باللہ تعالی وصفاتہ حسب ما يمكن، صحیح۔ المواظب عن الطاعات، المجتنب عن المعاصی، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ یعنی کہتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ عارف باللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو جاننے والا ہوتا ہے، کیا بات ہے، جتنے یعنی اپنے ممکنہ حد تک۔ ممکنات ہے، صحیح۔ اور فرمایا کہ المواظب عن الطاعات، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا المجتنب عن المعاصی، وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بات بیان کر دی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اپنی ممکنہ حد تک جو ہے وہ جاننے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسامہ بھائی دوسری بات کیا کی کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر بتایا کہ المجتنب عن المعاصی، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ اب آگے کی جو بات ہے وہ اور زیادہ باکمال ہے، کہا المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ کہا دیکھو وہ تو جو رب تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ تو کرے گا، صحیح، جو معاصی ہیں گناہ اس سے تو بچے گا، لیکن جو چیزیں جائز ہوں یعنی لذت شہوات وغیرہ جو جائز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ولی کی تعریف ہے۔ صحیح۔ اور ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو آج کے دور میں تو جو پہچان بڑی مشہور ہے پبلک کے اندر، بھائی کیا ہے مشہور ہے؟ بھائی وہ لمبے لمبے جو ہے وہ اس نے جو نا وہ مالائیں تسبیحیں ڈالی ہوں گلے میں، ہاتھوں میں جو وہ کڑے کا پورا ڈھیر ہو، ہاں، اور اس کے جو نا وہ بڑے لمبے بال الجھے بال ہوں، اور مطلب انتہائی گندا سندہ حلیہ، نمازیں وہ ایک ٹائم کی نہ پڑھے، صحیح، وہ مسجدوں کے اندر بالکل دکھائی نہ دے، اور ان کے مریدین سے پوچھو کہ حضرت وہ آپ کے شیخ آپ کے پیر صاحب نماز، ان کی نمازیں تو بھائی مدینے میں ہوتی ہیں، اسامہ بھائی ان کا کھانا مدینے میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا بات بھائی ہمارے سامنے وہ نمازیں نہ پڑھیں، کیوں نمازیں مدینے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو بھیا پھر یوں ہونا کہ وہ کھانا بھی نہ کھائیں۔ ہم بولے ہاں ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹے میں ہم موجود ہوتے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت نمازیں مدینے میں پڑھے، لنگر ہمارے یہاں کھائیں۔ صحیح بات۔ بھائی ایسے ہو جائے نا کہ بھئی آپ نمازیں وہاں پڑھو، لنگر اجمیر میں کھاؤ، صحیح بات، ہاں، لنگر جو ہے خواجہ صاحب کے در پہ کھاؤ، لنگر جو ہے وہ داتا صاحب کے در پہ کھاؤ، ہمارے سامنے بالکل 24 گھنٹے وہ سائلنٹ ہو۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں التزاماً، ورنہ مسئلہ یوں ہے کہ ہمارے نزدیک تو ولایت کا بڑا عجیب معاملہ ہو گیا نا۔ تو جب کہ ولایت کی تعریف جو پتہ چلی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو۔ صحیح۔ اب دیکھیں بات آپ نے کی ولایت کی نا، ولایت کی بات کی نا، اب دیکھو ولیوں کی بات کو ہم کسی ولی کی زبانی سمجھیں کتنا مزہ آئے گا نا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، صحیح، فرمایا اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ پانی پہ چل رہا ہو، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ آگ پر سے گزر گیا، آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ذرا اسے غور سے دیکھنا، اگر میرے نبی کی ایک سنت کا بھی تارک یعنی چھوڑنے والا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔
اب یہ ایک ولی کی زبانی سنا کہ ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے، مطلب وہ تمام ہی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، تمام ہی سنت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ سنتوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ولی کی پہچان ہے. آج کل تو ہم نے ایک معیار ہی الگ بنا لیا کہ جس کے جتنے مرید ہوں، جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہو اور جتنے سارے کمالات دکھائے عجیب و غریب، وہ شوبدہ بازی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اور یوں کرتے ہیں مٹھائی آ جاتی ہے اور اس طریقے کے معاملات. بھائی دیکھیں ہم تو خود عملیات کی فیلڈ سے متعلق لوگ ہیں نا، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کمال تو کوئی نہیں. اصل کمال کیا دیکھا جائے گا کہ شریعت کے ایک ایک معاملے پر وہ بالکل عمل کرنے والا ہو تو وہ ولی ہوگا. کیا بات، یہ ہے اصل معاملہ. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین. حضرت دوسرا سوال ہمارا یہ، کیا ولی کے لیے کرامت کا ہونا قرآن سے ثابت ہے؟ بالکل، ولی کے لیے کرامت کا ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن چلے میں آپ کو ذرا عقائد کی کتاب سے لے کر انشاءاللہ، پھر ہم تو ویسے بھی وسیلے والے لوگ ہیں نا، الحمدللہ وہی وسیلہ پکڑتے ہوئے چلتے ہیں. صحیح بات. پہلے انشاءاللہ ہم کتاب، پھر اس کے بعد جو نا انشاءاللہ میں آپ کو قرآن سے بھی اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. ابھی جو میں نے آپ کو شرح قاعدہ نصفیہ کا حوالہ دیا نا کہ ولی کی تعریف کیا ہے، اسی میں ولی کے لیے کرامت کا بھی آیا. یہ جب یہ ساری باتیں بیان کر دی نا حضرت نے، ساری جو تعریف میں نے بیان کی ابھی پیچھے کے ولایت کی تعریف میں، پھر فرمایا جب وہ ساری چیزوں کے کمالات کا جامع ہوگا نا، پھر فرمایا وَكَرَامَتُهُ ظُهُورُ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ مِنْ قِبَلِهِ، فرمایا اس کی جانب سے عقل میں نہ آنے والی باتوں کا ظاہر ہونا، یہ اس کی کرامت ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد نا وہ پورا بیان فرمایا نا کہ شرح قاعدہ نصفیہ کے اندر پھر پورا بیان فرمایا. پھر کہا کہ جیسے مثال کے طور پر جو باتیں عقل میں نہ آنے والی، پھر اسی کے اندر آیا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت کا آنا، صحیح، آصف بن برقیہ کا تخت میں لے کر آنا. پھر اسی طریقے سے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کا مریم علیہ السلام کے جب وہ محراب میں جانا، ان کے حجرے میں جانا، تو وہاں پر غیر موسم کے پھل پانا. یہ میں آپ کو جتنی بات اسامہ بھائی کہہ رہا ہوں نا، یہ ساری شرح قاعدہ نصفیہ کے اندر بالکل آپ کو ڈیٹیل وائز مل جائے گی. صحیح. یعنی کہا کہ ایسی چیزیں جو کہ عادتاً محال ہو نا، عادتاً عقل میں نہ آتی ہو، ایسی باتوں کا ظہور کہا کہ بھئی وہ کرامت ہے. تو کہا کہ جیسے مثال کے طور پر کیا کہا کہ من القطع المسافتی، یعنی دور کے راستوں کو ختم کر دینا اور اس کو لے آنا. تو پھر اس میں وہ کہا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس کا لانا، تخت کا لانا. قرآن پاک کے اندر کرامتوں کا ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل ہے. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت لگائے بیٹھے، وہ جو بڑا طویل واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو آپ نے فرمایا، قرآن پاک نقل کرتا ہے آیت کو، فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. کہا کہ اے میرے جو ہے وہ یہاں کے لوگ، محل والو، یہ دربار والو، تم میں سے کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس عاجز ہو کر آئے، ملکہ بلقیس عاجز ہو کر آئے. صحیح. تو اس میں کیا کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اب دیکھیں اب رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو بیان کرنا تھا، کیسے بیان کیا؟ جنوں میں سے جو شخص تھا نا ایک عفریت، اس میں سے مطلب عفریت ایک قوم ہوگی، اس عفریت جن نے کہا میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے قبل کہ آپ کی مجلس برخاست ہو. کیا بات ہے. اب کوئی بولے گا بھائی جن کی طاقت تو بڑی ہے. اب سنیں، آپ نے فرمایا نہیں کوئی اس سے بھی پہلے لے کر آئے نا. تو جب اس سے پہلے کھانا کے لانے کا، تو پھر کہنے لگے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. دیکھو کرامت بھی بیان ہوئی، اور کرامت کے اندر کرامت کا ظہور کس انداز سے وہ بھی بیان ہوا. کہا یہ نہیں کہا بولا اب تو جن نے تو یہ بات کر دی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، نہ آصف بن برقیہ کہنے لگے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ، میں اس تخت کو لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک. اسامہ بھائی جملہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ پلک جھپک کے اس سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرامت کے جو منکرین ہیں وہ جو بھی ہوں تو ان کو تو پھر یہ اس آیت کے بارے میں وہ کیا قول لائیں گے، وہ کیا بات کریں گے اس حوالے سے. دیکھیں ایک تو یہ، پھر دوسری جو آیت بیان ہوئی، فرماتے ہیں کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے ہیں نا حضرت مریم علیہ السلام کے، تو وجد عندها رزقا، اب وہاں اگر کیا پاتے، وہاں پر رزق پاتے، وہاں پر پھل پاتے. صحیح. تو اب پوچھا یہ قرآن کی آیت ہے، قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کیا، قالت هو من عند اللہ. اب وہ کیا فرماتی، یہ میرے پاس اللہ کی جانب سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب اس کی ہم تفسیر میں آئے نا، تفسیر میں مفسرین نے کمال کر دیا
کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو پھل پاتے تھے نا, وجد عندہا رزقن, ان کے پاس جو پھل پاتے تھے اسامہ بھائی وہ پھل کیا تھے؟ فرمایا کہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہوتے تھے, گرمیوں میں سردیوں کے. کیا بات, آئے ہائے, اللہ کی ولیاں ہیں نا. بالکل حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. بالکل صحیح نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیاں ہیں نا. ان ولیاں کا کمال یہ ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعزاز کے لیے, ان کی کرامتوں کے صدور کے طور پر کیا فرمایا کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل آتے اور تازہ ہوتے. اور بالکل اب دیکھو یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں تو ہمارے سروں کے تاج, ہمارے سردار ہیں. اب دیکھو وہاں پر نا ایک نقطہ بڑا پیارا کیا بیان ہوا قرآن پاک میں, جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی ولیہ پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں. صحیح ہے نا. اب انہوں نے کیا کیا, اب دیکھیں ہمیں نا, میں یہی کہتا ہوں, یہاں سے درس ملتا ہے. پہلے میں ایک چیز ایڈ کروں, فرمایا نا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, صالحین کے ذکر کی جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بالکل. جہاں پر صالحین کا ذکر ہو وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں پر صالحین ہو, جہاں پر خود صالحین ہو. اچھا, جب آپ نے یہ دیکھا نا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بن موسم کے پھل آتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی ولیاں ہیں. اب دیکھو نبی ہے نا زکریا علیہ السلام, ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں پر کھڑے ہو کر اس ولیہ کے مقام پہ کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. کمال تو دیکھیں نا, یہ ہیں خود اللہ کے نبی. بالکل اللہ کے نبی ایک ولیہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربہ, رب تبارک و تعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا کی. اور دعا کیا کی, قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے رب تبارک و تعالیٰ تو مجھے اپنے جانب سے پاک اولاد عطا فرما. اللہ اکبر, اللہ. اگر آج ہم مزار میں جا کے دعا کریں کہ صالحین کی جگہ پہ جا کے ہم دعا کر رہے ہیں, یہاں پر دعا قبول ہوگی, تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھے, کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھے, اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ تو قرآن نے بیان کیا نا, نہ تو آپ کی بات ہے نہ میری بات ہے. یہ تو وہ بات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے بن موسم کے پھل دیکھے تو پھر وہاں پر دعا کی, اے میرے رب مجھے تو پاک اولاد عطا فرما. اور فرمایا صرف یہ نہیں ہوا بھئی, دعا تو مانگ لی, آگے فرمایا انکا سمیع الدعاء, اے میرے مولا بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا, تو ہی جو ندا کو سننے والا ہے. اب دیکھیں, اب ایک سوال ہے نا اسامہ بھائی, دیکھیں آپ میں آپ بڑے اس میں لے کے چلا ہوں, رب میں دعا مانگی, رب تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی نے ولیہ کے دربار میں رحمتوں کا نزول ہوتے دیکھ کر دعا مانگی. اب اس کا صلہ کیا ملا؟ ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا بھائی, ولیوں کے دربار میں جا کر دعا مانگو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور کیسے قبول فرمائے, قرآن آگے بیان کرتا ہے. فرمایا کہ جب یہ ہوا نا تو فنادت الملائکۃ, ہائے ہائے, حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک ملائکہ نے ندا کی. اور ندا کی کیا کی, وہو قائم یصلی فی المحراب, کہ وہ کھڑے ہو کر محراب میں اسی جگہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ نبی کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں, اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر اس حد سے کراس کر چکی تھی جس میں اولاد ہو. صحیح, جس میں اولاد ہو. رب تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیکھتا ہے یحییٰ کی, مصدقا بکلمۃ من اللہ, جو اللہ عز و جل کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے, وسیدا, اور سردار ہے, وحصورا ونبیا من الصالحین, اور پاک ہے اور صالحین میں سے وہ نبی ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب بتائیں, قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوئی نا کہ کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا اسامہ بھائی کہ جن کو کرامتوں سے چڑے, بھائی چڑ کیوں ہیں؟ بالکل, کرامتوں سے چڑ نہیں ہونی چاہیے, کرامتوں سے چڑ ہے, پتہ نہیں کیوں ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. جبکہ قرآن پاک سے اس بات کا پتہ چلا کہ کرامتیں بھی ظاہر ہیں, اور جو در ایسے ہوں, جو در با کمال ہوں, وہاں بڑے با کمال لوگوں نے دعائیں کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک نے جو ہے نا اچھے اچھوں کی بولتی اپن کر دی ہے. کیا بات, عجیب قسم کے لوگ ہیں. مطلب قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کا ہی انکار بھی کرتے ہیں. ہاں, یوں کہہ لو نا کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کی, میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, شاید حلقوں کے نیچے سے اترتا ہے, لیکن وہ اس قرآن کی تعلیمات کو شاید سمجھ نہیں پائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور, تیسرا سوال ہم پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. ولی کی فضیلت میں قرآن و حدیث میں کیا فضیلت آئی؟ ولی کی فضیلت کے حوالے سے ایک شعر تو ایک معذرت کے ساتھ اسامہ بھائی, ایک تو آیت تو آپ نے بھی سنی ہوگی, ابھی میں پڑھوں گا, ابھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. صحیح, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم.
کہ خبردار سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ کسی قسم کا کوئی غم. اور دیکھیں اس کی تفسیر میں مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں, فرمایا, اور اس میں حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں, فرمایا یہ جو کہا نا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ کسی قسم کا کوئی غم, کہ اللہ کہ یہ خوف اور غم کس ٹائم نہیں ہے, یہ خوف اور غم کس ٹائم نہیں ہے. فرمایا جب فزع الاکبر, فرمایا جب سب سے بڑی گھبراہٹ حشر کی گھبراہٹ ہے نا, فرمایا وہ گھبراہٹ کا وقت ہوگا اور اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا. کیا بات. اور دیکھیں ایک حدیث جس کو کہتے ہیں نا کہ حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے, حدیث قدسی وہ ہوتا ہے جو زبان تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, کیا بات ہے, اللہ, اور اس پہ کلام رب تبارک و تعالیٰ کا ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بحرب, فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی لی نا, فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اسامہ بھائی میں آپ کو بتاؤں بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, علماء میں طالب علم ہوں اور علماء اس کی تائید کریں گے, بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات عرض کروں. فقط 2 مقام ہے, 2 مقام, تیسرا مقام کوئی نہیں ہے. صحیح, یعنی 2 مقام ایسے ہیں جس پہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کا فرمایا. اس میں سے ایک مقام اولیاء کرام سے دشمنی کا ہے اور دوسرا سود والے کا ہے. تیسرا کوئی مقام نہیں ملے گا. صحیح, تیسرا کوئی مقام نہیں ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو سود لینے والے, سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ میں اعلان جنگ کروں, دوسرا اپنے ولی سے دشمنی کے لیے فرمایا. مطلب اللہ تبارک سے دشمنی لینے کے بعد بچتا ہی کیا ہے, بچتا ہی کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پوری تفصیلی حدیث چل رہی ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث آئی ہے, من عاد لی ولیا فقط آذنت بحرب. بڑی طویل حدیث ہے. فرمایا کہ جب وہ فرائض کی کثرت کرتا ہے, نوافل کی کثرت کرتا ہے, فرمایا کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فرمایا جب میں اسے محبوب بناتا ہوں, اسامہ بھائی اب اولیاء کرام کی کرامتیں نا, فرمایا کہ اب میں اسے محبوب بنا. کیسے محبوب بنا؟ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ, فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. فرمایا کنت بصرہ الذی یبصر بہ, فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فرمایا کنت یدہ التی یبطش بہا, فرمایا میں کہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. فرمایا میں کنت رجلہ الذی یمشی بہا, فرمایا میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو جب رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کا نزول اولیاء کرام کی نظروں پر ہو جائے, اولیاء کرام کے کانوں پر ہو جائے, اولیاء کرام کے ہاتھوں پر ہو جائے اور اولیاء کرام کے پاؤں پر ہو جائے, تو پھر منکروں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نزول اولیاء کرام کی آنکھوں پر ہو جائے تو اگر بہت دور کی مسافت کو وہ دیکھ لیں, بہت دور کسی مرید کو اپنے کسی مرید کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے اس کو دور کر دے, تو کیا بس اس میں کون سے, کیا رب تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار ہے, کیا رب تبارک و تعالیٰ کی دین کا انکار ہے, کیا رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا انکار ہے جو فرمایا. اب جس کو اعتراض ہو وہ بخاری شریف کی یہ کتاب اٹھائے سنیں, کیا عشق نبی یہ جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتی نہیں بخاری مگر آتا ہے بخار. اگر انہیں بخاری آتی تو یہ حدیث کے ان کی نظروں میں نہیں ہے جو اولیاء کرام کی معاذ اللہ کرامتوں کا یہ انکار کرتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. اچھا ایک حدیث اور, یہ جو ہے حدیث جو ہے جامع العلوم والحکم کے اندر جو ہے یہ حدیث آئی, اسے امام احمد نے بھی تخریج کیا, ابن ابی دنیا نے بھی جو ہے نا وہ تخریج کیا, الزہد الکبیر میں اور مبادرت بالعمل کے اندر بھی یہ حدیث آئی. فرمایا, اور یہ اس کی راوی کون ہے پتہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد استحل محاربتی, فرمایا جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی اس نے اپنے لیے میری جنگ حلال کر لی. اللہ اکبر. سوچو, یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پہ بکواس کرتے ہیں تو سوچو کہ پھر ان کا حال کیا ہوگا اور ان کا مطلب کیا معاملہ ہو سکتا ہے, یہ وہ اس پہ غور کریں. حضور چوتھا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟ اصل میں آپ نے جو سوال کیا نا کہ کیا ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, اس میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے جو ہے وہ یہ تفصیل سے امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کو نقل کیا, وہ امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں. امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. صحیح. اسی طریقے سے الیواقیت والجواہر کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی قول ملتا ہے. فرماتے ہیں وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا, اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے, اگر وہ پہلے سے یعنی اس شخص کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے جو ولی ہو اللہ کا, اور اگر وہ عالم نہ بھی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پاس علم لدنی عطا فرماتا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا.
جانتا. اس لیے فرمایا علم الباطن لا یعرف الا من عرف علم الظاہر. صحیح. الا من عرف علم الظاہر. فرمایا کہ علم باطن کو کوئی شخص نہیں جانتا جب تک کہ وہ علم ظاہر کا جاننے والا نہ ہو. صحیح ہے. یعنی کوئی شخص باطن علوم کا دعویٰ تو کرے اور سرے سے ہو جاہل, قرآن و حدیث کو جانتا نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جو شخص علم باطن کا دعویٰ کرے, جو بھی شخص علم باطن کا دعویٰ کرے مجھے علم باطن ہے, تو اس کے لیے علم ظاہر کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھو نا بھائی, اولیاء کرام کے سردار کون ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا. آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتباً. آپ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا. یعنی اب دیکھو جو غوث اعظم ہو وہ فرمایا کہ میں نے علم کو حاصل کیا یہاں تک کہ, اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ہم مزارات اولیاء کے نام تو بہت لیتے ہیں, اس میں جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, ہم تو ماشاء اللہ انہیں کی بستی کے مجاور غلام لوگ ہیں. صحیح ہے نا. یہ لاہور کی دھرتی پہ بیٹھے خواجہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پنجاب کی دھرتی پہ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ جتنے بزرگان دین ہوں, یا اندرون سندھ کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے جو ہے لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں. اسامہ بھائی آپ ان سب کی لائف کا مطالعہ کریں نا تو یہ بہت بڑے علماء تھے اپنے دور کے, بہت بڑے عالم تھے. یعنی ان کے علم کی توتی بولتی تھی. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل ترین وقت وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہوئے لگایا. اور ہمارے نظر میں تو آج کل وہ ہے کہ بھائی بڑا عالم کون ہے, بڑا پیر کون ہے, ہاں بڑا ولی کون ہے, جس کے بال بڑے ہوں. صحیح نا, کہ جس کے بال بڑے ہوں, جس کے جو نا ادائیں بڑی ہوں, جس کی حرکتیں بڑی ہوں, بڑا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں نا, ان کی آپ سیرتوں کا مطالعہ کریں نا اسامہ بھائی, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل ترین وقت لگایا ہے, طویل ترین وقت لگایا ہے. شاید میں پڑھ رہا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی کوئی تقریباً 20 سال کے قریب جو ہے نا, کچھ 20 سال کے قریب کا کچھ عرصہ مسلسل علم دین کو حاصل کرنے میں لگایا. خواجہ عثمان حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. تو یہ داتا علی حجویری, یہ سلطان محمود غزنوی کے دور کے جو ہے نا وہ, یعنی ان کا جو بنا ہوا مدرسہ تھا اس مدرسے کے اندر پڑھتے تھے. تو یہ سارے بڑے علماء تھے. تو یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہوں گے نا, ولی ہوں گے وہ عالم ضرور ہوں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, بڑی پیاری گفتگو کی. حضور ہم نے دیکھا کہ اولیاء کرام سے جو نفرت کرتے ہیں لوگ, اس کے لیے قرآن نے کتنی سخت وعیدیں سنائی, حدیث میں کتنی سخت وعیدیں ملتی ہیں. اچھا حضور ولی سے جو محبت رکھے اسے کیا فوائد حاصل ہو؟ آپ نے جو سوال کیا کہ اولیاء کرام سے اگر ہم محبت رکھیں تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا, جی اب دیکھیں اس کا جواب ہم قرآن سے سنتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 10 میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ کیا تمہیں معلوم نہ ہوا کہ وہ پہاڑی غار والے اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. اذ اول فتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہر معاملے میں ہدایت کے اسباب پیدا فرما. وہ ایک بڑا طویل واقعہ, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. تو دقیانوس بادشاہ تھا, کفر کا حکم دیتا تھا, شرک کا حکم دیتا تھا. انہوں نے کہا ہم شرک نہیں کریں گے, یہ بھاگ گئے. بالکل یہ وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گئے. تو جب کہتے ہیں کہ جب یہ بھاگے نا تو ایک کتا ان کا پیچھے کرنے لگا. صحیح. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ اب سنیں. کہتے جب کتا پیچھے لگا نا تو انہوں نے پتھر مارا. صحیح. بھائی کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا. صاحب کچھ تلخ بات کرتا ہوا جاؤں گا, بہت تلخ گفتگو یہاں پہ ہوگی. بالکل تھوڑا سا نا چبھتی ہوئی گفتگو کرتا ہوا جاؤں گا. جب وہ کتا پیچھے لگنے لگا نا تو انہوں نے پتھر مارا کہ وہ بھونکے گا, ہم پکڑے جائیں گے. تو اس واقعے کو تفسیر ساوی کے اندر میں نے پڑھا, وہ الفاظ کیا فرمایا, وَمَرُّوا فِي طَرِيقِهِمْ بِكَلْبٍ فَتَبِعَهُمْ فَطَرَدُوهُ فَعَادَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ مِرَارًا فَقَالَ لَهُمُ الْكَلْبُ أَنَا أُحِبُّ أَحْبَابَ اللَّهِ. کہتے ہیں کہ جب وہ گزرے نا ایک راستے سے, وہ گزرنے لگے تو ایک کتا پیچھے لگ گیا. فَتَبِعَهُمْ, وہ ان کے پیچھے گیا تو انہوں نے کیا کیا, فَطَرَدُوهُ, انہوں نے پتھر مارا کہ جو ہے نا وہ بھگائیں اس کو, یہ بیکار میں پیچھے لگ رہا ہے. فعاد, وہ کتا دوبارہ پلٹ کے آ جائے, یہ بھگائیں دوبارہ پلٹ کے آ جائیں. ففعلوا ذالک, وہ دوبارہ مارتے. پھر کیا ہوا کہ یہ کرتے, ففعلوا ذالک مرارا, یہ دوبارہ کرتے تھے. تو فقال لهم الکلب. اب دیکھو یہ اللہ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے محبوب, اللہ کے پسندیدہ بندے تھے نا. تو اس کے بارے میں تفسیر ابن عباس میں یہ الفاظ ہے کہ اس کتے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا دی کہ اے اللہ مجھے قوت گویائی دے, تیرے بندوں سے میں بات کروں. کیا بات, کیا بات, تیرے بندوں سے میں بات کروں. اب تفسیر ساوی کے جو الفاظ ہیں نا وہ الفاظ بڑے چھپتے ہوئے, کیونکہ اس سے بالکل نا ایک بات لے کر آؤں گا ابھی وہ بیچ میں. تو کہنے لگے تفسیر ساوی کے اندر فرماتے ہیں, مفسر فرماتے ہیں فقال لهم الکلب, ان سے کتے نے کیا کہا
کہا انا احب احباب اللہ، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں. کیا بات ہے. اب میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا، ہم اس کا مفہوم مخالف نکالیں، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں، اللہ کے ولیوں پہ بھونکنے والا کتا، اللہ کے ولیوں پہ بھونکنے والا کتا نہیں ہوں. تو کہنے لگے اب کیا ہو گیا، کہنے جب یہ ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کتا ہم پہ بھونکے گا نہیں. صحیح. یہ کتا بھونکنے والا کتا نہیں ہے. صحیح. یہ کتا حفاظت کرنے والا کتا ہے. تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے. اب اسامہ بھائی یہ جو کمال کی بات ہے نا آگے، بالکل دیکھو ہم تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جب کتوں کو یہ فائدہ ہو تو انسان جو اشرف المخلوقات ہیں وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں اس حوالے سے، بلعم بن باورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اتنا با کمال شخص تھا اپنے دور کا، کہ وہ جب آسمان پہ نظر اٹھائے تو عرش معلیٰ کو دیکھ لے، زمین پہ نظر کرے تو تحت الثری کو دیکھ لے، مشرق میں دیکھے تو سارے حجابات اٹھ جائیں، مغرب میں دیکھے تو سارے حجابات اٹھ جائیں، شمال میں دیکھے تو سب کچھ دیکھ لے. اس کا عالم یہ تھا جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو. لیکن ہوا کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دی بنی اسرائیل کے بہکانے پر. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی کہ اس کی زبان نہ لٹک کے سینے تک آ گئی. صحیح. دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. اب علماء فرماتے ہیں یہ جو کتا ہے اصحاب کہف کا، یہ جو کتا ہے، کہا اس کی کھال اتاری جائے گی، بلعم بن باورا کو پہنائی جائے گی، اور بلعم بن باورا کی کھال اتار کر اس کتے کو پہنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اب دیکھیں نا کہ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اور صرف یہ بیان نہیں فرمایا، سورہ کہف کوئی پڑھے نا دل کی آنکھوں سے پڑھے، ہاں، اور سمجھ کے پڑھے، غور و فکر کر کے پڑھے تو بہت کچھ ملے گا. اب دیکھیں کیا فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، جب تو سورج کو دیکھے گا، اذ طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، کہ جب وہ نکلتا ہے نا اس غار کی طرف سے نکلتا ہے تو فرمایا کہ وہ دائیں طرف کو تھوڑا ہٹ کے نکلتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتِ الشِّمَالِ، اور فرمایا کہ جب وہ غروب ہوتا ہے نا تو بائیں طرف تھوڑا ہٹ کے نکلتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ کیوں ہے اور اس غار میں کیوں بیان ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ سورج نکلے، ایسا نہ ہو کہ میرے ولیوں کے چہرے پہ اس کی روشنی پڑے وہ اذیت میں آ جائیں. اور فرمایا کہ اذیت میں نہ آئے، اس لیے نکلتے وقت سورج کو یہ حکم دے دائیں طرف ہٹ کے نکلو، غروب ہو تو بائیں طرف ہٹ کے غروب ہو. کیا بات. تو یہ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہے کہ کسی کتے کو نصیب ہو جائے، کسی کتے کو ولیوں کا قرب مل جائے تو وہ جنتی ہو جائے، اور کوئی اشرف المخلوقات ہو اور اس کو ولیوں کا قرب مل جائے تو سوچو سے کیا کچھ ملے گا. ماشاءاللہ. دیکھیں جناب، قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ایک کتے کے بارے میں جب اس نے ولیوں سے محبت کی تو اس کو کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور قرآن میں اس کا کس طریقے سے ذکر آیا. تو یہ ایک گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے بارے میں تھی. یہ ہمارا سلسلہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے سلسلے میں، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.